کی اس خوبصورت محفل کے مہمان ثنا خان بھی تشریف فرما ہو چکے ہیں. کچھ لمحات تک وہ بھی ہمارے درمیان آ جائیں گے اور آج کی اس خوبصورت بزم کے مہمان خصوصی مناظر اسلام مفتی آل سنت خطیب آل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی نذیر احمد قریشی صاحب وہ بھی کچھ ٹائم تک ہمارے درمیان تشریف فرما ہو جائیں گے، جن کا آج خصوصی خطاب ہونا ہے. اور آستان عالیہ بٹنگی شریف سے خوبصورت ثنا خان بلبل چمستان رسالت عزت مآب جناب قبلہ پیر سید غلام مجتبیٰ شاہ صاحب وہ بھی تشریف فرما ہو جائیں گے. تو یہ انشاءاللہ محفل اپنے خوبصورت اختتام کی طرف بڑھے گی. آپ کا ذوق اگر ہو تو میں ایک خوبصورت نام لینے لگا ہوں جو خوبصورت عالم بھی ہیں، خطیب بھی ہیں اور سید بھی ہیں، انشاءاللہ بازوق خطاب کرتے ہیں. ان کو میں دعوت خطاب دوں گا انشاءاللہ. آپ جتنے احباب مسجد میں تشریف فرما ہیں آپ تھوڑا قریب ہو جائیں اور یہ بزرگ جو ہیں وہ ہمارے پاس آ جائیں قریب. آپ بزرگ رونق ہوتے ہیں. دیکھیں محلے میں گاؤں میں کوئی ایسا پروگرام ہوتا ہے تو بزرگ جو ہوتے ہیں وہ سر فہرست ہوتے ہیں. تو مسجد میں بھی آپ سر فہرست ہوں، بیٹھیں. آپ کو انشاءاللہ آپ کی برکت ہوگی، بزرگوں کی ویسے بھی برکت ہوتی ہے. اور میلاد کی محفل میں بزرگ جتنے قریب بیٹھیں گے ہمیں بھی کوئی سنانے میں مزہ آئے گا اور بزرگوں سے دعائیں ملیں گی، یہ بھی خوش ہوں گے. آپ یہ جھنڈے والے نا یہ سائڈ پہ بیٹھیں، سائڈ پہ بیٹھ کر الائیں، ٹھیک ہے؟ دو ادھر بیٹھ جائیں، دو ادھر بیٹھیں. اچھا دو اس طرف بیٹھیں، درمیان میں نہ بیٹھیں. تو یہ درمیان والی جگہ خالی نہ چھوڑیں، آپ آگے آ جائیں. ماشاءاللہ ان کا میلاد توجہ سے قریب بھی آ جائیں اور سنیں بھی کہ ان کا میلاد رب نے منایا ایسے کہ محفل خاص میں نبیوں کو بلا رکھا ہے. ان کا میلاد رب نے یہ آج صرف آپ نہیں منا رہے، پوری دنیا میں غلامان مصطفیٰ ہی نہیں منا رہے بلکہ رب نے بھی اپنے محبوب کا میلاد منایا ہے. اور رب میلاد مصطفیٰ میں اپنے نبی کی تعریف کر رہا تھا اور 1,24,000 اللہ کے نبی سن رہے تھے. ان کا میلاد رب نے منایا ایسے کہ محفل خاص میں نبیوں کو بلا رکھا ہے. ان کے اوصاف حمیدہ کو بیان کر کے نصیر میرے رب نے سارا قرآن سجا رکھا ہے. میرے رب نے سارا قرآن سجا رکھا ہے. اور ہر ایک کے مقدر میں نہیں کہ وہ اپنے نبی کا میلاد منائے، ہر ایک کے مقدر میں نہیں کہ وہ نبی کے میلاد کی محفل میں آئے، بلکہ کیا ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. اور وہ لوگ خوشا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں. وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں. اور جس کا اس بڑی دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، جس کا اس بڑی دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، اس کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں. جس کا اس بڑی دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، اس کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں. اور اگلے مصرے پہ آپ سب نے بولنا ہے کہ اس آس پہ جیتا ہوں کہ کوئی آ کر دے یہ صدا، چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں. اس آس پہ
جیتا ہوں کہ کوئی آ کر دے یہ صدا، چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ اور لوگوں، قبلہ شاہ صاحب آپ کے خطاب کے لیے میں جملہ یہ عرض کروں کہ اس کائنات میں میرے نبی کے میلاد جیسا کسی کا میلاد بھی نہیں، اور میرے نبی کی اولاد جیسی کسی کی اولاد بھی نہیں۔ تشریف لاتے ہیں خطاب دل نواز کے لیے خطیب آل سنت آل نبی اولاد علی فخر السادات قبلہ پیر سید واصف شاہ صاحب کاظمی، وہ تشریف لاتے ہیں اور اپنے خطاب دل نواز سے ہم سب کے قلوب و اذان کو منور فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ۔ کل حال والصلاة صاحب حسنہ و جمال، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاما بنعمت ربک فحدث، قال فی مقام الاخر لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا آمنت باللہ صدق اللہ حالقنا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ محبت، عقیدت، پیار، اس یقین کے ساتھ کریم آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں کہ ہم یہاں سے درود و سلام پڑھتے ہیں، اللہ کے پیارے محبوب ہمارے درود کو سنتے بھی ہیں اور اس کا جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ جس کا عقیدہ پڑھیے الصلاۃ ابھی بھی پوری طرح سے یقین نہیں ہے کہ سب نے درود پڑھا ہوگا، چلیں جنہوں نے پڑھا ہے پتہ لگ جائے مجھے بھی اور سب کو بھی پتہ چل جائے، ذرا اپنی جگہ سے آگے آ جائیں۔ جس نے نہیں پڑھا وہ اپنی جگہ پر بیٹھا رہے، جس نے پڑھا وہ ذرا آگے ہو جائے، درمیان کی جگہ خالی ہے، جس نے پڑھا وہ اپنی جگہ سے بیٹھا رہے اور بآواز بلند اونچی آواز سے پڑھی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ کا یا حبیب اللہ رونق زندگی آپ ہیں، آپ ہیں رونق زندگی۔ نہیں پتا چل رہا یہ جشن کی محفل ہے، جشن میں جھنڈے لائے جاتے ہیں، لہرائے جاتے ہیں، لیکن نہیں لا سکے آپ۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس جھنڈے ہیں، لیکن اللہ نے یہ تن پاک کے صدقے سے ہمیں 5 انگلیاں عطا فرمائی ہیں، انہیں اٹھائیں شرمائیں نہیں۔ جو ہاتھ نبی کے نام پر اٹھ جاتا ہے اللہ اسے محتاج نہیں ہونے دیتا۔ جو پڑھ رہا ہے ہاتھوں کا جھنڈا بنائے، شکر اللہ کا ادا کرے۔ رب سونیا تو نے یہ جھنڈے عطا کیے ہیں، انہیں اٹھا بھی رہے ہیں، نبی کے نام کا صدقہ انہی سے کھاتے بھی ہیں۔ رونق زندگی پہ ہیں، رونق زندگی۔ کسی بوڑھے بزرگ کے سٹیٹس میں، مقام میں کوئی کمی نہیں ہوتی نبی کے نام پر ہاتھ اٹھائیں۔ ہاں وہ بندہ مجبور ہے جس کی بازو میں درد ہے، ورنہ
یہ میرے کریم آقا کی والدہ کہتی ہیں نا کہ جب میرے محبوب کا میلاد ہوا تو میں نے دیکھا 3 جھنڈے لگے، ایک بیت اللہ میں، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں۔ اللہ نے اپنے گھر میں جھنڈا لگوایا اور جبرائیل نے جھنڈے لگائے، جھنڈے کے ساتھ ڈنڈا بھی موجود تھا۔ تو یہ جھنڈا جو ہے لگانا یہ فرشتوں کی سنت ہے اور اللہ کا حکم ہے۔ تو ہمارے پاس ہے نہیں، لیکن یہ تو ہے نا، یہ ہم کھاتے ہیں، اس کے ساتھ کھانا منہ میں ڈالتے ہیں، اس وقت کوئی شرماتا ہے؟ ہون دعا اسی دعا ہونے تو بعد جو چاول لنگر وغیرہ تھوڑے واسطے کٹی کٹا جو بھی کوئی دنے اتسوں کھاسو، اس ٹائم تو کوئی نہیں شرمانا، اس ٹائم تے آواز بھی دس ہوئے چاول لان پانی آن اوئے بوٹیے تھے پا، اس ٹائم سارے بول سو، لیکن اصل بولنا یہاں پر ثواب ہے، یہاں پر بولے تو انشاءاللہ وہ تو اللہ روزانہ نبی کا صدقہ ہمیں عطا ہی فرماتا ہے۔ تو کہیے نہ رونقِ زندگی آپ ہیں میری ساری خوشی، آپ ہیں میری ساری خوشی، آپ ہیں کون ہو لائق کے عزت و احترام معزز و محترم حاضرین و سامعین، بالخصوص خطیب اہل سنت فاضل نوجوان خطیب نقتدا محب اہل بیت گدائے در بطول عزت علامہ مولانا قاری ولید احمد حیدری صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور آپ کی اس مسجد کے امام و خطیب صاحب اور انتظامیہ کمیٹی اور اہلیان علاقہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔
جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ آج کی یہ پروقار عظیم الشان محفل میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آمد کے سلسلہ کے اندر انعقاد پذیر ہے، اور روزانہ کہیں نہ کہیں پر اس علاقے میں محلے میں حضور کے ذکر کی محفل سجتی ہے، آپ شرکت کرتے ہیں۔ جیسے کل نیچے ٹنہ میں محفل تھی، آج یہاں پر ہے، کل پتہ نہیں کہاں پر ہوگی، لیکن روز حضور کے ذکر کی محفل میں آپ بھی چاہتے ہیں، ہمیں بھی حاضری کی سعادت کا موقع ملتا ہے، لیکن دنیا کے ایم این اے، ایم پی اے، ان کے اگر جلسے ہونا تو بندہ ایک دو دفعہ جاتا ہے، پھر پتہ ہوتا ہے وہی روڈ پکی ہو جاسی، گیس لگ جاسی، بجلی دے کھمبے لگ جاسن، گلیاں پکیاں ہو جاسن، یہی نعرے ہیں۔ بندہ کہتا ہے ایک دو دفعہ جاتا ہے، تیسری چوتھی مرتبہ جانے کا من نہیں کرتا کہ یار ان کی کہانیاں ہی نہیں ختم ہوتی۔ لیکن 1400 سال گزر گئے ہیں، محبت سے کہیں سبحان اللہ، 1400 سال گزر گئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر ہو رہا ہے، کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی ادھر کبھی ادھر تذکرہ ہو رہا ہے، ہر جگہ پر ایک نیا اہتمام نظر آتا ہے، ایک نیا جو ہے رنگ نظر آتا ہے، ہر جگہ پر جو ہے بزرگ ہمارے نوجوان بچے شوق محبت عقیدت احترام کے ساتھ آتے ہوئے نظر آتے ہیں، شامل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ قبلہ ناصر شاہ جی سے کسی نے پوچھا تھا کہ یہ وجہ کیا ہے، انہوں نے کہا تھا کہ جکدا پیا ہے عرش بھی فرش ولے، رکھن کون غریباں دی لج آیا، پاویں شاہ تے پاویں گدا ہو سی، ساسا لے کے بوئے تے بج آیا، ایسا کرم کریم کمال کیتا، خالی جو بھی گیا رج رج آیا، اج صدیاں بعد بھی انج لگدا ناصر جی میں سہرا زمانے دے اج آیا۔ صدیاں گزر گئی ہیں، لیکن میرے کملی والے کے ذکر کے اندر کمی نہیں آتی، دن بدن زیادہ ہوتا جاتا ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کیا حضور کے زمانے کے اندر صحابہ کے زمانے کے اندر یہ ذکر ہوا، یہ جو ہے اہتمام ہوا، یہ جو کچھ کیا کر رہے ہو تم، کیا یہ ہوتا تھا؟ میں نے کہا یہ بات تو دور کی ہے صحابہ کی، یہ تو کل کل کی بات ہے۔ 1.25 لاکھ نبیوں میں سے کوئی ایسا نبی نہیں گزرا جس نے میرے کملی والے کی آمد کا ذکر نہ کیا ہو۔ نبیوں میں سے کوئی نبی ایسا نہیں گزرا ہے، نبیوں میں سے نبی بڑی شان والے ہیں، ہر نبی میں ہر زمانے میں۔ اور ایک دیوانہ تڑپ کے پھر پتہ ہے کیا کہتا ہے کہ رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے، رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے یہ سارے زمانے یہ سارے جہاں 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 پر ذکر ہو رہا ہے، چاہے وہ اذان میں ہو، نماز میں ہو، اقامت میں ہو، کلمے میں ہو، درود و سلام کی صورت کے اندر ہو، ذکر اللہ کی صورت کے اندر ہو، ساری کائنات کے اندر ہے یہ جو ذکر ہو رہا ہے۔ اور خود رب فرما رہا ہے ان اللہ و یصلون علی النبی، او محبوبہ آدم کو سجدہ کرے تو فرشتے کرتے ہیں، اور جناب یوسف نبی کو سجدہ کرے تو ان کے بھائی اور ان کے والدین کرتے ہیں۔ اے پیارے محبوب تیری شان یہ ہے، مرتبہ اور مقام یہ ہے، تیرا رب بھی تیری بارگاہ میں درود بھیجتا ہے، فرشتے بھی پڑھتے ہیں، اور قیامت تک ایمان والے تیری بارگاہ میں محبتوں کے نذرانے پیش کرتے رہیں گے۔ رب فرمایا محبوبہ
ماشاءاللہ بڑا سونا ساؤنڈ یعنی کہ بشیر بھائی چلانے لگے دن، لیکن تو پھر بھی اجے بھی ذرا شرما کے پڑھ دو، کس شاید شرم ہے؟ یہ اور بندے آسان نال مل کے پڑھ سا، لیکن اس نے میں تے نہ خطاب کرتا ہو سا، اے تو میرے نال ساتھ بھی دینا ہے، نال نبی دی نعت بھی پڑھنی ہے کہ رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے، عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے، جو دیوانہ ہے میرے کملی والے کا وہ شرمائے نہیں، ہاں اگر دیوانہ نہیں ہے تو اس سے میں نے کہنا نہیں ہے کہ عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے، اذان ہووے نماز ہووے درود ہووے سلام ہووے، اذان ہووے نماز ہووے درود ہووے سلام ہووے، جو گونجن ہر طرف سجنا ترانے سارے تیرے، کائنات عالم کے اندر ذرہ ذرہ جہاں پر میرے رب کا ذکر کر رہا ہے وہاں پر وہ کملی والے کی بارگاہ میں درود و سلام بھی پیش کر رہا ہے۔ زمانہ آدم کا ہو ذکر میرے کملی والے کا، بغیر کس طرح تو آہو سبحان اللہ، زمانہ جناب آدم کا ہو ذکر کملی والے کا، جناب آدم جنت کے اندر ہے، رب تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور سونے آدم تو اس جنت کے اندر جہاں پر تیرا جی چاہے، تمہارا من چاہے، تمہارا دل چاہے، جاؤ پھرو سہل کرو، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس طرف کے قریب نہیں جانا ہے، اس کے پاس نہیں جانا ہے۔ اب اللہ کی جو منشا تھی، حکم یہی تھا، شروع میں اللہ نے فرمایا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً فِي الْجَنَّةِ، اللہ نے نہیں فرمایا تھا کہ زمین پر میں اپنا نائب بھیجوں گا۔ اب آدم نے اس پھل کو کھا لیا، 300 سال تک اللہ کا پیارا پیغمبر آدم روتے رہے، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہے۔ سارے مفسر کہتے ہیں وہ دعا کیا تھی آدم 300 سال تک یا 350 سال تک اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من ساڑھے 300 سال تک اللہ کا پیغمبر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہا ہے، التجائیں کر رہا ہے۔ میرا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ سنتا رہا مگر اللہ نے قبول نہیں فرمائی۔ سنتا وہ سب کی ہے لیکن قبول اپنے پیاروں کی فرماتا ہے۔ اب اللہ سن رہا تھا، اللہ سمیع ہے، بصیر ہے، یہ اللہ کی شان ہے۔ 300 سال تک اللہ کا پیغمبر صبح و شام ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعائیں کر رہا ہے، مانگ رہا ہے رب کی طرف سے، لیکن پھر رب فرماتا ہے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ ہم نے آدم کو چند کلمات سکھائے، چند نام سکھائے، چند باتیں سکھائی، آدم نے ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ اب سوال تو بنتا ہے ربا سونیا، نبی تیرا ہے، 300 سال تک تیری بارگاہ میں عرض کرنا رہا، 300 سال تک تیری بارگاہ میں مانگتا رہا، پہلے دن سکھا دیتا، دوسرے دن سکھا دیتا، تیسرے دن سکھا دیتا، سال بعد سکھا دیتا۔ رب فرماتا ہے آدم دے پترانوں پیغام دینا چاہتا، تمہارے ابے دی دعا اگر
محمد دے وسیلے دے نال قبول ہوئیے اگر تساں بھی اپنی دعاواں قبول کروانا چاہتے ہو تو اپنی دعاؤں میں اپنے محبوب محمد کا وسیلہ پیش کرنا زندہ باد تسی یہ نہ کہنے پہ ہو کہ پاؤ مسلح تے کرو 2 رکعت نماز نفل دی نیت فرمایا نا تم نے کیا کرنا ہے کہا جب تمہیں بھی مشکل پیش آئے اپنے ابے کو دیکھنا ہے اپنے ابے کو دیکھنا ہے اے او ابے نا جیسے سرداراں دا نہیں عباسیاں دا نہیں سیداں دا نہیں جتنی بھی انسان ہے نا چاہے مسلمان نے کافر نے سارے دا مشترکہ ابا ہے وہ ایک بندہ ہے گل سنا دے حضور دا میلاد ہے اس میں خوشی ہونی چاہیے رب دا حکم ہے فالی افرقو گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے ہمارے خطیب صاحب تھے تو ان سے کسی نے پوچھا جی بڑے بھوڑ کوڑ کے بندے بیٹھے انہوں نے کہا کیا مسئلہ ہے انہوں نے کہا تو نظر تھے کدے نہیں ہے تو کون ہے انہوں نے کہا جی میں آدم علیہ السلام دے نکے پراؤ دا پتر ہوں سارے آخر پہ آدم علیہ السلام دے کوئی پرا نہیں تو میں پھر آخر اگر آدم دا کوئی پرا نہیں تو جس آدم دے تو سو پتر اس آدم دا میں بھی دے پتر ہی آنا جی پھر ایک دیکھ رہا ہے کہ کور کور کے ویکھنے دی کیڑی ضرورت ہے جدوں پرا ہوئے ہیں تے پراواں کور کور کے نہیں محبت نال ویکھدے ہوندے نے اب جو ہے اللہ نے جناب آدم علیہ نبینا والسلام کو وہ کلمات سکھائے آنا تفسیر مظہری کے اندر تفسیر مظہری کو اٹھا کر دیکھئے تفسیر روح المعانی روح البیان کو اور علامہ فخر الدین رازی تفسیر کبیر کے اندر نقل فرماتے ہیں وہ الفاظ کیا تھے جن کا وسیلہ آدم نے اللہ کی بارگاہ میں دیا اللہ نے فوراً توبہ قبول فرما لے وہ کہتے ہیں آدم نے وسیلہ دیا دعا کی اللہ کی بارگاہ میں کہنے لگے اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد اے اللہ تیری بارگاہ میں میں وسیلہ پیش کرتا ہوں محمد و آل محمد کا تو ان پاک ہستیوں کے صدقے سے میری دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اللہ نے فرمایا کیف عرفت محمدا اور پیارے آدم ابھی میں نے محمد کو شان فضیلت کمال معجزات اور رسالت اور نبوت عطا فرما کے دنیا کے اندر نہیں بھیجا ہے تو نے محمد کو کیسے پہچانا کیف عرفت محمدا تو نے محمد کو پہچانا کہتے ہیں اب آدم کہنے لگے اللہ جی جب تو نے میرا جسم بنایا جسم کے اندر روح ڈالے اور مجھے چیخ آئی میں نے آسمانوں کی طرف نظر کو اٹھایا تو میں نے عرش کے کنگروں پر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کناروں پر یہ کلمہ لکھا ہوا دیکھا جنت کے اندر گیا ہر جنت کی ہر دیوار پر ہر دیوار کی ہر اینٹ پر ہر درخت پر ہر ٹہنی ہر شاخ ہر پتے پر اور خلما کے ماتوں اور سینوں پر لبوں اور رخساروں پر جنت میں جہاں 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 بھی میں جاتا رہا ایک لا الہ الا اللہ لکھا ہوا نظر آیا دوسرا محمد رسول اللہ لکھا ہوا نظر آیا اب آدم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ یہ محمد کون ہے جن کے نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ ملایا ہے اپنے نام کے ساتھ ملایا ہے یہ محمد کون ہے آدم علیہ السلام نے جب سوال کیا اللہ کی بارگاہ سے جواب ملتا ہے اور سونے آدم یہ وہ محمد ہے لولا لما خلقت الافلاک اگر اس محمد کو میں پیدا نہ کرتا نہ میں نے زمین بنانی تھی نہ آسمان نہ پہاڑ نہ دریا نہ صحرا نہ آدم تجھے نبوت عطا فرمانی تھی نہ رسالت عطا فرمانی تھی نہ کائنات میں نبی
نبیوں کو نبوت اور رسالت، کتاب و حکمت، معجزات و کمالات عطا فرمانے تھے، بلکہ رب نے فرمایا لولا کا لما ازہرت بربوبیہ، اے آدم میں اپنا رب ہونا بھی دنیا والوں کے سامنے ظاہر نہ فرماتا اگر اپنے یار محمد کو پیدا نہ فرماتا۔ یعنی کہ جنت میں ذکر ہے تو میرے کملی والے کا، اور علماء کے زبانوں پر ذکر ہے تو میرے کملی والے کا، جنت کے دروازوں اور دیواروں پر لکھا ہے میرے نبی کا نام لکھا ہے، تو اسی لیے ہم سارے گناہگار بیٹھ کر اس کملی والے کا میلاد منا لیتے ہیں۔ اگر ہمارے ابے کی دعا ہمارے نبی کے نام سے قبول ہوتی ہے تو ہماری بھی عبادتوں کو اللہ اپنے محبوب کے ذکر کے وسیلے سے قبول فرما لے گا۔ پھر آخری میری حاضری کا شعر ہے، پھر کہیے نا کہ رب فرمایا محبوبہ، میں کہتا ہوں صبح کو آج یہ محفل ختم ہو، آپ اٹھ کر جائیں، گھاس کاٹیں یا لکڑیاں کاٹیں یا کوئی بھی کام کریں یا گاڑی چلائیں، کسی کام میں بھی مصروف ہوں، آپ کی زبانوں پر انڈیا کے گانے نہیں، میرے نبی کی محبت کے ترانے ہونے چاہیے۔ رات کو سو تو بھی پڑھو، صبح جاگو تو بھی پڑھو، تمہارے رب ہی نے تو یہی پڑھتے رہو کہ رب فرما یا محبوبہ۔ کائنات میں پہلا انسان آدم ہے، ان کے زمانے میں زمانہ آدم کا ہے، ذکر میرے نبی کا ہے، اور اسی طرح نوح کا زمانہ ہو، دانیال کا زمانہ ہو، یحییٰ کا زمانہ ہو، یعقوب ہو، یوسف ہو، ابراہیم ہو، اسماعیل، اسحاق کا زمانہ ہو، ہر نبی کے زمانے کے اندر اللہ نے ہر نبی کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ نبیوں ایک میری توحید بیان کرنی ہے، دوسرا اعلان کرنا ہے وہ اللہ کا سونا محبوب آنے والا ہے، جس کی خاطر اللہ نے یہ ساری کائنات بنائی ہے۔ اس شہدنا ہے میلاد، اس شہدنا کی ہے، اس کے اندر کوئی فرق ہے؟ سارے نبی آتے رہے کہ وہ حضور شانوں والے، مقام والے، مرتبے والے اللہ کے محبوب تشریف لائیں گے، تشریف تیاساں کے آتے ہیں کہ اللہ کے نبی تشریف لا چکے ہیں۔ فرق اتنا ہے، لائیں گے، لا چکے ہیں، ورنہ ہر نے یہی ذکر کیا، اور اس ذکر کی برکتیں ہیں، جس نے جب جہاں بھی یہ ذکر کیا اللہ نے انہیں برکتیں اور کمال ہی عطا فرمایا۔ آپ اہل علاقہ کی خوش نصیبی، خوش بختی، نئی نئی مسجد، اور اس میں کعبہ جب بنتا ہے تو اللہ کہتا ہے کعبے میں آغاز ہو جو ہے میرے محبوب کے ذکر سے، تو یہ نئی مسجد اللہ تعالیٰ جتنے لوگوں نے تعاون کیا جو کر رہے ہیں برکتیں عطا فرمائے، مزید اس مسجد کو خوبصورت اور آباد کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ امام صاحب جو یہاں پر ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی محنت کا بدلہ آپ ان کے ساتھ تعاون فرمائیں جتنا ہو سکے، تو اتنا خوش رکھ ہوتے تو انو راضی رکھ سن تے آپ ان کے ساتھ تعاون کریں، انشاءاللہ یہ آپ کے ساتھ تعاون کریں، یہ مسجد میں اسی طرح بہاریں لگی رہیں، اللہ تعالیٰ دین دنیا کی برکتیں عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ خوبصورت خطاب قبلہ شاہ صاحب نے فرمایا، اللہ پاک انہیں صحت والی لمبی زندگی نصیب فرمائے، اور اسی طرح یہ اپنے نانا جان کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا نذرانہ پیش کرتے جائیں۔ تو احباب ابھی آذان ہوگی اور اس کے بعد آپ نے سنتیں ادا کرنی ہیں، اور پھر نماز ظہر با جماعت ادا کی جائے گی۔ جن احباب کا وضو ہے وہ صفحے بنا لیں، آذان سنیں، اور جن کا وضو نہیں تو وہ وضو بنا لیں۔